یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سراسر غیر آئینی اقدام ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے جو عذر استعمال کیے ہیں، جس کے کہنے پہ، جس کی ایما پہ کیے ہیں اب تک اس الیکشن کے حوالے سے، ان کا آئین میں کوئی کسی بھی طریقے سے آئین سے وہ چیزیں جڑ نہیں لیتی۔ سپریم کورٹ کی اس کے اوپر پروناؤنسمنٹس ہیں، ہائی کورٹ لاہور کی اس پہ پروناؤنسمنٹ ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکسکیوزز ہیں ایک انیویٹیبل ریکننگ آف دا پیپل سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہاں کے مقتدر حلقے کہہ لیں یا جو آپ کہنا چاہیں انہیں کہہ لیں، وہ جو نتیجہ چاہتے ہیں یا جس نتیجے سے وہ خوش رہیں گے، وہ نتیجہ ایک عام انتخابات سے شاید نہیں آ سکتا، لہٰذا اس کے اندر تاخیر اب ضروری ہے۔ تو یہ تاخیری حربے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، آئینی ضرور کہیں سے نہیں۔ یہ 90 دن کی ڈیڈ لائن اگر بریچ ہو جاتی ہے تو دیکھیں، ان کی اول تو یہ جو پریس ریلیز انہوں نے دی ہے، اس کے بعد اب بال جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے اور جسٹس طارق فیض صاحب کے سامنے ہے۔ اگر انہوں نے اس حوالے سے ایک واضح پوزیشن تھرو اے فل کورٹ نہیں لی تو پھر ان کے اوپر وہی اسی طرح کی تنقید شروع ہو جائے گی جو ہم نے ماضی میں باقی چیف صاحبان پہ ہوتے ہوئے دیکھی ہے، الگ الگ وجوہات پہ۔ لیکن یہ ایک آئینی معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے، اس سے زیادہ فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ معاملہ ہو نہیں سکتا، اور اس پہ اگر سپریم کورٹ کا اب واضح پیغام نہیں آیا، جبکہ الیکشن کمیشن ایک بات اب سامنے رکھ چکی ہے، اپنے کارڈز کھیل چکی ہے، تو میرے خیال سے یہ ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف افیئرز ہو جائے گی کہ آپ نہ صرف ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں، بلکہ جب آپ یہ کھلواڑ کر رہے ہوں گے تو جو لوگ اس کے حوالے سے کچھ کر بھی سکتے تھے وہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کریں۔ جی میرے خیال سے آپ درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے کہ وہ راہ کھلی اور اس کے اندر تمام بلیم تو نہیں، لیکن اکثریت بلیم میں عمر عطا بندیال صاحب کے کاندھوں پہ رکھوں گا کہ انہوں نے انتظامی طور پہ، کیونکہ کورٹ کو ایک طریقے سے چلانے کا سوچا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک فل کورٹ نہیں تشکیل دیا، انہوں نے ایک واضح پوزیشن جو ہے اس کو کورٹ کے سامنے نہیں آنے دی۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ اگر ایک فل کورٹ کی طرف سے احکام آ بھی جاتا تو پھر بھی کیا جو آئین توڑتے ہیں وہ توڑتے رہتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں اس کا جواب کبھی ملے گا نہیں، کیونکہ جو آپ کی طرف سے مکمل کوشش کی جا سکتی تھی، یعنی کہ ایک فل کورٹ کے سامنے معاملہ رکھا جا سکتا تھا، اس کو لاہور ہائی کورٹ کے تھرو آتے آتے 3 دن دے دیا جاتا ہے اور پھر ایک فل کورٹ بیٹھتی اور ایک فل کورٹ نیئر فل کورٹ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، تو پھر دیکھا جاتا کہ آگے سے ہوتا کیا ہے یا نہیں، لیکن کم از کم کوشش تو پوری کی گئی ہوتی۔ یہاں پہ تو کوشش ہی نہیں کی گئی، ایک نیم گرم قسم کا آرڈر آیا، اس کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن کے لیے کنٹیمپٹ جو ہے وہ بندیال صاحب کو گوارا نہیں تھی، کیونکہ ان کی اپنی کنٹیمپٹ جو ہے وہ اتنی ہو رہی تھی کورٹ کے اندر سے، ان کی اتھارٹی ایروڈ ہو چکی تھی، لہٰذا پھر جب آپ نے یہ نیم گرم قسم کی حرکت کی تو سامنے سے پھر نیم گرم قسم کی ایکسیپٹنس آئی اس کی، یعنی کہ نہیں آئی، اور پھر اس کی وجہ سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی باتیں جو ہے وہ کبھی اگر آپ نہ بھی سننا چاہیں تو بہتر ہی رہتا ہے، اور یہ میرے خیال سے ہماری تاریخ میں ایک بہت ڈارک دن تھا، ڈارک سیٹ آف ڈیز تھے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ کے احکامات کی اپنے آپ کی بنائی گئی تشریح پر مبنی فیصلے کیے جا رہے تھے کہ ہاں سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ تو یہ ریٹ آف دا کورٹ جو ہے وہ ایروڈیڈ ہے ان تمام معاملات کی وجہ سے، اور اس کو واپس سے اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو اسٹیبلش کرنے کا ایک طریقہ یہی ہوگا کہ اس معاملے پہ فل کورٹ بیٹھے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔